بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابہ رسول کی داستان ہے جس نے اسلام قبول کیا تو آپ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے نوازا۔ آپ چند ہزار مجاہدین اسلام کے ساتھ نکلے اور لاکھوں کی دشمن فوج کا مقابلہ کر کے اسلام کا پرچم کریا کریا نگر نگر سر بلند کیا۔ آپ کے نام سے اسلام دشمن قوتیں گھبرا جایا کرتی تھی۔ آپ جس ملک پر بھی حملہ کرتے وہاں فوجیں دوڑ جایا کرتی تھی۔ آپ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، آپ فتح یاب ہوئے۔ آپ کا نام ہمیشہ سنہری حروفوں میں لکھا گیا۔ تو آئے چلتے ہیں خالد بن ولید کی کہانی کی طرف۔ یہ ناول، یہ داستان ایمان فروز ہے۔ تو آئے چلیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 77 آج تیری آزمائش کا وقت ہے میرے بیٹے۔ آزادبا نے کہا، ایک سوار دستہ ساتھ لے اور طوفان سے زیادہ تیز رفتار سے بند تک پہنچ اور فرات کا پانی اس طرح پی لے کہ فرات سوکھ جائے۔ مسلمانوں کا لشکر کشتیوں میں آ رہا ہے، دیکھ تو پہلے پہنچتا ہے یا مسلمان۔ اس کا بیٹا ایک سوار دستہ لے کر بہت تیز رفتار سے شہر سے نکل گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر بڑی اچھی رفتار پر آ رہا تھا۔ چونکہ وہ بارش کا موسم نہیں تھا اس لیے دریا میں پانی کم تھا، لیکن کشتیوں کے لیے کافی تھا۔ اچانک پانی کم ہونے لگا، پھر پانی ختم ہو گیا اور تمام کشتیاں کیچڑ میں پھنس کے رہ گئی۔ مدینہ کے مجاہدین پر خوف طاری ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا کا خشک ہو جانا خوف والی بات تھی۔ خود خالد رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے۔ مت گھبرا ولید کے بیٹے، کنارے سے مثنہ بن حارثہ کی للکار سنائی دی، اور مت ڈر اہل مدینہ، آگے دریا پر ایک بند ہے، ہمارے دشمن نے بند پر پانی روک لیا ہے۔ بڑی تیز سے سوار اپنے گھوڑے کشتیوں سے نکال لائے اور یہ دستہ سرپٹ دوڑتا بند تک پہنچا۔ حضرت طابہ کا بیٹا اپنے سواروں کے ساتھ وہیں تھا۔ مسلمان سواروں نے ان پر حلہ بول دیا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ مسلمانوں نے بند کھول دیا۔ کشتیوں تک پانی پہنچا تو کشتیاں اٹھنے لگی۔ ملاحوں نے چپو تھام لی اور کشتیاں تیرنے لگی۔ آزادبا اچھی خبر کے انتظار میں دیوار پر کھڑا بےتاب ہو رہا تھا۔ اس کا ایک سالار اس کے پاس آن کھڑا ہوا۔ بہت بری خبر آئی ہے جی، سالار نے کہا۔ کہاں سے؟ آزادبا نے گھبرا کر پوچھا۔ کیا میرا بیٹا؟ مدائن سے، سالار نے کہا۔ شہنشاہ اور شیر مر گئے ہیں، لیکن یہ خبر خفیہ رکھی گئی ہے۔ اتنے میں ایک سوار ان کے پاس آیا اور گھوڑے سے اتر کر ادا بجا لایا۔ اگر یہ میرا فرض نہ ہوتا تو میں ایسی خبر زبان پر نہ لاتا، سوار نے کہا۔ میں سن چکا ہوں، آزادبا نے کہا۔ کسرا ارد شیر نہیں، سوار نے کہا۔ آپ کا بیٹا بند پر مارا گیا ہے، اس کے تمام سواروں کو مسلمانوں نے کاٹ دیا ہے۔ میرا بیٹا؟ آزادبا کے منہ سے نکلا اور اس کا رنگ لاش کی طرح سفید ہو گیا۔ آزادبا پر مایوسی، غم اور رنج و ملال کے ساتھ دہشت بھی طاری ہو گئی تھی، جیسے آسمان پھٹ گیا ہو اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ جھکا سا دیوار پر چل پڑا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ اس کے دو محافظ اس کے ساتھ ہو گئے۔ اس نے یاس اور نومیدی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھا اور رک گیا۔ دو محافظوں کو اپنے پہلوؤں میں دیکھ کر اس کا چہرہ خوشگمین ہو گیا۔ میں تمہارے سہارے کے بغیر چل سکتا ہوں، اس نے محافظوں سے کہا۔ میرے برابر آنے کی جرات نہ کرو۔ محافظ کئی دم پیچھے ہٹ گئے۔ آزادبا نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا اور سیدھا ہو کر چلنے لگا، لیکن اس کے کندھے اپنے ہی آپ سکڑ گئے تھے اور آگے کو جھک گئے، جیسے اس پر ایسا بوجھ آن پڑا ہو کہ اس کی برداشت سے باہر ہو۔ بوجھ تو اس پر آ ہی پڑا تھا، یہ ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ ہیرا اس کی ذمہ داری میں تھا، جہاں اس کا بیٹا اس کا دست راست تھا، وہ بھی نہ رہا۔
وہ خود ارد شیر کا دست راست بنا ہوا تھا، لیکن ارد شیر کے بغیر کچھ بھی نہیں تھا۔ ارد شیر نے اسے بہت بڑی حیثیت دے رکھی تھی۔ وہ ہیرا جیسے شہر اور اس کے مضافاتی علاقے کا حاکم تھا اور بہت حد تک خود مختار حاکم تھا، مگر وہ کسرا ارد شیر مر گیا تھا جس نے اسے اتنی زیادہ خود مختاری دے رکھی تھی۔ فارس کی شہنشاہی کے تخت پر بیٹھنے والے نئے شہنشاہ سے زادبہ اتنی مروت اور رتبے کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ مدینہ کے مجاہدین نے صحیح معنوں میں اس کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی تھی، مگر کیوں اس کے ایک سالار نے اسے اس وقت کہا جب وہ اپنے شیش محل کے خاص کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ سالار نے اسے کہا، معلوم ہوتا ہے آپ نے لڑنے سے پہلے ہی شکست قبول کر لی ہے، کیا آپ بیٹے کا خون کا بدلہ مدینہ کے بدوؤں کو بخش دیں گے؟ اس کے مرنے والے بیٹے کی ماں نے غضبناک لہجے میں کہا۔ مجھے سوچنے دو آزاد گرجا، مگر اس کی گرج کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا، کیا تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال رہا ہوں؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ اس کی آواز دب گئی، بوجھل آواز میں بولا، شہنشاہ ارد شیر مر گیا ہے۔ کمرے میں سناٹا طاری ہو گیا۔ شہنشاہ مر گیا ہے، زادبہ کی بیوی نے یوں کہا جیسے وہ سسکیاں لے رہی ہو۔ ارد شیر مر گیا ہے، میرا بیٹا مر گیا ہے۔ اس نے زادبہ کی طرف دیکھا اور بلند آواز سے بولی، زرتش ہمیں اپنی توہین کی سزا دے رہا ہے، ہمیں اب اس آگ میں جلنا ہے جس کی ہم پوجا کرتے ہیں۔ آپ زرتش کی قربان گاہ پر اپنے لہو کا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں؟ کسی مسلمان کو یہاں سے زندہ نہ جانے دیں۔ ایک محافظ اندر آیا، ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر اس نے زادبہ کو سلام کیا اور بتایا، قاصد آیا ہے، بھیج دو۔ زادبہ کو خاموش دیکھ کر اس کی بیوی نے محافظ سے کہا۔ محافظ کے جاتے ہی ایک سپاہی اندر آیا، اس نے بھی ایک گھٹنا فرش پر ٹیک کر سلام کیا۔ زادبہ نے اداس نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مدینہ والوں کی کشتیاں بر سے بہت آگے نکل آئی ہیں، قاصد نے کہا، ان کی رفتار تیز ہے۔ لشکر کی تعداد کتنی ہوگی؟ زادبہ نے پوچھا۔ ہم سے آدھی بھی نہیں سالار اعلیٰ مقام، قاصد نے جواب دیا، میرے اندازے کے مطابق 20,000 بھی پوری نہیں ہے، ہم انہیں اپنے گھوڑوں کے سموں تلے کچل ڈالیں گے۔ سالار نے کہا، سالار اعلیٰ حکم دے، ہم فرات پر ان تیروں کا می برسا دیں گے، ان کی کشتیاں ان کی لاشوں کو واپس لے کر جائیں گی۔ تیروں کا می برسانے سے پہلے دریا کے کنارے تک پہنچنے کے لیے ایک لڑائی لڑنی پڑے گی، قاصد نے کہا۔ ان کے بہت سے گھڑسوار دریا کے دونوں کناروں پر کشتیوں کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، میں نے یہ بھی معلوم کر لیا ہے۔ ان سواروں کا کماندار مسنہ بن حارثہ ہے اور زیادہ تر سوار فارس کی شہنشاہی کے ہی مسلمان باشندے ہیں، اور جن کشتیوں میں وہ آ رہے ہیں وہ ہماری فوج کی کشتیاں ہیں۔ یہ ان بزدلوں کی کشتیاں ہیں جو مسلمانوں سے شکست کھا کر بھاگ گئے تھے۔ زادبہ نے کہا، انہوں نے ایسے دشمن کے لیے راستہ صاف کر دیا جو بہت کمزور تھا۔ مدینہ کے ان عربوں کو ہم نے کبھی پلے نہیں باندھا تھا، ہم آج بھی انہیں کمزور سمجھتے ہیں۔ سالار نے کہا، سالار اعلیٰ میں حکم کا منتظر ہوں، مجھے بتائیں مسلمانوں کو کہاں روکنا ہے؟ یہ آپ قلعے میں بند ہو کر لڑنا چاہتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ میں لڑنا ہی نہیں چاہتا، زادبہ نے کہا، تو ہم لوگ تسلیم بھی نہیں کریں گے کہ آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں۔ سالار نے کہا، اس وقت آپ شہنشاہ ارد شیر اور اپنے بیٹے کی موت پر اتنے زیادہ مغموم ہیں کہ آپ اچھی طرح سوچ نہیں سکتے، اس غم کے باوجود ہمیں سوچنا پڑے گا، زادبہ کی بیوی نے کہا، اور بڑی تیزی سے سوچنا پڑے گا۔ ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، عیسائی عرب ہمارے ساتھ ہیں، ہم نے خود انہیں یہیں اکٹھا کیا ہے کہ مسلمانوں کو ہیرا سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور انہیں یہیں ختم کر دیا جائے۔ ہاں ہمارے پاس فوج کی کمی نہیں، زادبہ نے کہا، لیکن کوئی کمی ضرور ہے جس سے ہم ہر میدان میں شکست کھا رہے ہیں۔ میں اپنے پیچھے اپنے نام کے ساتھ شکست کی تہمت چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں فتح حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ سوچوں گا، میں مدائن جاؤں گا اور دیکھوں گا وہاں کے حالات کیا ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ شہنشاہ اور شیر کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی مدد دینے والا بھی ہے یا نہیں۔ نہیں سالار اعلیٰ، اس کے سالار نے کہا،
دشمن سر پر آ گیا ہے، کیا تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو؟ زازبا نے گزریلی آواز میں کہا، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں بھاگ رہا ہوں؟ جو میں سوچ رہا ہوں وہ تم نہیں سوچ سکتے۔ مجھے دیکھنا ہے کہ ہماری فوج میں وہ کون سی کمزوری ہے جو ہر میدان میں ہماری شکست کا باعث بنتی ہے۔ کیا تم اس پر غور نہیں کر رہے کہ ہر جیسا جنگجو مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا؟ انوش جان اور قباز معمولی قسم کے سالار نہیں تھے۔ اندرز کو کیا ہو گیا تھا؟ جابان کدھر گیا؟ مجھ سے فیصلہ کن جنگ اور فتح کی کیوں توقع رکھی جا رہی ہے؟ میں لڑوں گا، لیکن سوچ سمجھ کر۔ تمام سالاروں اور نائب سالاروں کو بلاؤ۔ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر دریائے فرات کے سینے پر سوار آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ گھڑ سوار دریا کے دونوں جانب پھیلے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ہر لمحہ توقع تھی کہ ہیرا کی فوج کسی مقام پر حملہ کرے گی، لیکن اس فوج کا دور دور تک کوئی نشان نظر نہیں آتا تھا۔ مثنیٰ بن حارثہ کے گھڑ سوار کناروں سے ہٹ کر دور تک چلے جاتے اور دشمن کا کھرا کھوجنے اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ ہیرا کی جنگ بڑی خونریز ہوگی۔ مثنیٰ بن حارثہ نے معلوم کر لیا تھا کہ عزادبہ نے ہیرا میں بہت بڑا لشکر جمع کر رکھا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ جذبہ اور عزم کے پیکر تھے۔ وہ دشمن کے ایک بڑے ہی مضبوط فوجی اڈے کی طرف بڑھ رہے تھے، ورنہ مسلمانوں اور آتش پرستوں کی جنگی طاقت کا تناسب ایسا تھا کہ خالد رضی اللہ عنہ کو ایک قدم آگے بڑھانے کی بجائے واپس آ جانا چاہیے تھا، مگر خالد رضی اللہ عنہ ملک گیری کی ہوس سے یہ خطرہ مول نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے۔ اسلام کے پڑوس میں اتنے بڑے اور بہت ہی طاقتور باطل کی موجودگی اسلام کے لیے ایسا خطرہ تھی کہ اسلام آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، اور پیچھے ہٹ جاتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ ابن ولید خالد رضی اللہ عنہ کو دریا کے کنارے سے مثنیٰ بن حارثہ کی پکار سنائی دی، منزل قریب آ گئی ہے۔